السلام علیکم ناظرین، آج 18واں روزہ ہے اور 18ویں پارے کی تقریباً 202 آیات میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 12 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لائے ہیں۔ ٹیگ لائن خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا آخرت کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ آپ کو سن کے شاید یہ بہت حیرانگی ہوگی، لیکن آگے اس پوری ویڈیو کو سنیے گا تو پھر آپ کی یہ حیرانگی دور ہو جائے گی۔ ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ وجہ انتخاب: جب سے انسان اس دھرتی پہ آیا ہے تو میں نے ریسرچز کو پڑھا، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ اس وقت تک تقریباً 17 تہذیبیں انسانیت کے اندر آئی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ نوع انسانی میں سماجی رویوں کا اتنا بڑا بحران کبھی بھی نہیں پیدا ہوا جو ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرے وجہ انتخاب یہ ہے، آج کسی بھی آپ کفار کے ملک میں چلے جائیں یا کفر کے معاشرے میں ان لوگوں کا اور ہم مسلمانوں کا سوشل میڈیا ہینڈلنگ، اس میں کوئی فرق کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو کردار کشی ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے کینوس میں اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنی معمولی چیز بن چکی ہے کہ آپ سمجھیں کہ اب کسی کی بھی کردار کشی کرنا یہ کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور یہ معاشرے کا نہیں، صرف مسلمان معاشرے کا نہیں، یہ پوری دنیا کا نسور بن چکا ہے۔ اور ابھی تو صرف شروعات ہے، آگے آپ دیکھیے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا طوفان اور یہ سوشل میڈیا کا جن بالخصوص ہم مسلمان لوگوں کی نسلوں اور ہمارے بچوں کو کیا سے کیا بنانے والا ہے، یہ جب میں سوچتا ہوں تو پھر بہت ہی درد ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو معاملہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں میرے اور آپ کے لیے صرف ایک کلک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یقین جانیے، میں جب اس چیز کی گہرائی کو، اس آیت کو پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی تیاری کر رہا تھا، اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ جو آج کل ٹرینڈز ہیں اور جو اس کا سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا ہے، تو مجھے اندر سے میں کانپ گیا۔ کانپنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کلپ بازی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ روز محشر میرے اور آپ کو، ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، اور ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں گناہ میرے اور آپ کے کھاتے میں درج ہوں گے جن کا ہمارے ساتھ کوئی دور واسطے کا تعلق بھی نہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ واقعہ افک کی ایک پورے واقعے میں سے ایک آیت ہے، تو اس لیے مجھے واقعہ افک کا ایک پورا خلاصہ بیان کرنا پڑے گا۔ غزوہ بنو مستلق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ اٹھایا اور آگے کو چل دیے، تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار گم ہونے کی وجہ سے اس کو ڈھونڈنے گئیں، واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اور آپ وہیں بیٹھ گئیں، اور پیچھے سے ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی ہمیشہ یہی تھی، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے اور بعد میں وہ چلتے تھے، اور جہاں سے قافلہ پڑاؤ اٹھاتا تھا وہاں دیکھتے تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو وہ اس لیے ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ جب وہ اس مقام پہ آئے کہ جہاں سے قافلہ جا چکا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون آگے بیٹھی ہیں، اور انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرا کے وہ اپنے ساتھ تو اس لشکر تک پہنچے ہیں۔ اس چیز کو، اس موقع کو غنیمت جانا منافقین کے سردار نے اور منافقین کے ٹولے نے، اور انہوں نے پھر وہ زبان درازی کی، لیکن ان کے اس تہمت کی وجہ سے صحابی رسول بھی اور کئی مسلمان اس وقت وہ بھی اس کا ایک حصہ بن گئے کہ جب ایسی افواہیں پھیلی اور یہ چیزیں گردش کی معاشرے میں، تو پھر کچھ مسلمانوں نے نادانستہ طور پر وہ بھی اس کو پھیلایا اور اس کا حصہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمان معاشروں کے سماجی رویوں کی سب سے اہم ترین آیات اتری، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایسی چیزوں سے بچنا آسان ہو گیا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ سوشل میڈیا کا آخرت کے ساتھ گہرا ربط ہے، اس کے اوپر خود بھی ہوم ورک کیجئے گا، اس کے اوپر بہت سی آیات آپ کو اس سوشل میڈیا کے طوفان میں اپنا ایمان اور اپنے اعمال بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے آپ کو وہ
آیات ڈھونڈنی چاہیے۔ اب اگر اس آیت کے بہت سے پوائنٹس میں بنانا چاہتا تو وہ بن سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت وہ ایک اتنا بڑا سمندر ہوتی ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کے نہیں، ہماری پوری دنیا کے، اس گلوبل ویلیج کے تمام مسائل کے ساتھ وہ کو ریلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وقت کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ سب کچھ ہم ہی آپ کو بتا دیں، بلکہ اصل جو اس آیات انقلاب کا ویژن ہے، جو مقصد ہے کہ آپ کا اب اس قرآن پاک کے ساتھ ایک اٹوٹ بندھن بن جائے، اور اس کے بعد آپ اپنے تمام مسائل کو اور دنیا کے تمام مسائل کو قرآن پاک کی آیات کے ذیل میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی جس چیز سے سب سے زیادہ اس وقت کفار اور گورے اور یورپین اور امریکن متاثر ہو رہے ہیں، وہ یہ چیز ہے کہ اسلام معاشرے کے لیے صرف قانون نہیں دیتا، اسلام ہر ایک برائی اور ہر ایک سسٹم کے بارے میں تینوں چیزوں کا ایک پیکج اور ایک مجموعہ دیتا ہے۔ قانون سازی بھی اسلام دے رہا ہے، ذہن سازی بھی اسلام کر رہا ہے، یعنی تربیت، باطنی تربیت بھی اسلام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اس کے جتنے اخلاقی ضابطے ہیں وہ بھی اسلام دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک پورا پیکج ہے جس کو سمجھے بغیر ہم اس وقت مسلمان 25 کروڑ عوام زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی حال 2 ارب مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک مفسر نے بڑی کمال بات کی، صرف ایک لائن میں پورے اس واقعے کا اور واقعہ افق کا نچوڑ آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں غلط اور نازیبا بات کو یا تہمت کو یا افواہ کو، ایسی کسی غلط بات کو سننے کا مکمل میکانزم بیان کیا ہے۔ وہاں سے دل جھوم اٹھتا ہے، اور اسی کے ساتھ انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت آپ کے پاکستان کے معاشرے کی نہیں، دنیا کے 203 ممالک میں پھیلی اس کینسر کو، یہ جو کردار کشی ہے اور الزام بازی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں افواہ، اور یہ جو ویڈیو لیکس ہو جانا اور غلط اور فحش چیزوں کا پھیلنا اور سیکنڈوں میں پھیلنا، یہ سب آج کفار کے معاشرے میں جیسے پھیلتی ہیں لیک ویڈیو، اس سے زیادہ ہمارے مسلمان معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اس سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے اوپر بھی آپ کو آیات مل سکتی ہیں۔ تو غلط بات سننے کا مکمل میکانزم اب دیکھ لیجئے کہ اگر آج کے بعد آپ کے پاس کوئی غلط بات پہنچے تو سب سے پہلے قرآن اس میں کہہ رہا ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تو دل میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، یعنی کہ بہت کوئی تہمت لگنا تو دور کی بات ہے، تہمت لگنے سے بھی وہ سینکڑوں کلومیٹر پہلے قرآن پاک آپ کو تربیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے دل کے خیال کی اصلاح کرنے کی مشق کریں۔ اب دین اسلام کا کوئی بھی حکم لے لیں، کسی برائی کے خلاف کوئی بھی اسلام نے جو پیرا بٹھایا ہے، تو اسلام اس کو سب سے پہلے اس کا جڑ سے ختم کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ قانون دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تربیت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے بس ایک تلوار سونتی ہوئی ہے اور بس اڑا دو گردن، نہیں، اسلام کا یہ پیکج یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ تو یہاں دل کے خیال کی اصلاح پہلے کی جا رہی ہے کہ تم آج کے بعد عادت ڈال لو، جب کبھی بات سنو اپنی بہو کے بارے میں، اب ہم لے آتے ہیں اس کو پاکستانی معاشرے پہ، جب کبھی بات سنو اپنی بہو کے بارے میں، جب کبھی بات سنو اپنی ساس کے بارے میں، جب کبھی بات سنو اپنی نند، بھاوج، جٹھانی، یہ سارے مسائل ہیں، اتنے بڑے مسائل ہیں یہ پاکستان کے، اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ہر گھر میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یقین جانیے کہ میرا خیال ہے 80% مسئلہ تو یہی حل ہو گیا کہ وہ اگر دیکھے بہو کیا کہتی ہے، نکلا ہے نا ماں کے کمرے سے، اب سکھا کے اس نے بھیجا ہوگا، پٹی پڑھائی ہوگی، ساس کہے گی اچھا بیوی کے ساتھ باہر کھانا کھانے گیا تھا، آتے ہی دیکھو میرے ساتھ بیٹے کا، یہ سب بدگمانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب بدگمانی ہے، شیطان ہے پیچھے۔ ایک اور اہم بات جو اسی آیت کے ذیل میں کسی مفسر نے لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ باتوں کو خود سے از خود معنی پہنانا چھوڑ دیں۔ بڑی کمال بات ہے، اور یہ عادت اپنانے سے آپ کے دل کے جو خیال کی صفائی ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ جب تک خود کوئی دوسرا کہنا دے یا بڑا کلیئر کٹ اس کا وہ عمل سامنے نہ آ جائے، تو سسرالی اور فیملی سسٹم میں آپ خود سے کسی بات کو خود سے مہنی پہنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس عادت سے آپ اجتناب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے اوپر پھر ایک اور درجہ آ جائے گا
زبان کو روکنا یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ سوشل میڈیا کا یہ جو طوفان ہے یہ اتنا خطرناک ہے۔ جب آپ اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ روز پتہ نہیں کتنی ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا حساب لگائیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کیا کچھ شیئر کیا اور اس میں سے کیا کچھ شیئر کرنے کے قابل تھا اور کیا کچھ اس میں سے وہ روکنے کے قابل تھا، تو پھر میرا خیال سے آپ حیران ہوں گے اور پھر آپ شاید بہت پریشان بھی ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی اس نحو سے سوشل میڈیا کو دیکھا نہیں۔ اس آیت کی جو بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، ٹیک اوے ہوم ہے کہ جو مجھے اپنی کردار میں ڈھالنا ہے جس کو، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن کبھی غلط فحش چیزوں کے درمیان زنجیر نہیں بنتا۔ وہ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، جیسے آئی ایم سوری ٹو سے مجھے مثال دینی پڑے گی سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک قندیل بلوچ تھی، ٹک ٹاکر آئی، ولگیرٹی کی چیزیں کچھ اس نے کی، پھر اس کے بھائی نے ہی اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم نے سورہ نور اپنے اسکولوں کالجز میں 6th کلاس سے پڑھائی ہوتی، جو کہ آپ کے سماجی رویوں کو ٹھیک کرنے کی دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ واحد سٹینڈرڈ ہے، اور کسی ایسے مذہب یا ازم کے پاس تو ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کتنا یہ ناگزیر ہے کہ ہم ان چیزوں کو 6th کلاس سے کریکولم کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا، اب میں کہتا ہوں لیٹ سے قندیل بلوچ ہے یا کوئی اور ہے، مجھے تو خیر ان کے نام بھی نہیں پتہ، نہ یاد ہوتے ہیں، نہ ہمارے سامنے وہ چیزیں ایسی آتی ہیں، نہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیزیں دیکھنے کی ہمیں خود ٹائم ہے۔ تو اگر آج کل کی بھی کوئی ٹک ٹاکر مشہور ہوں گی، مجھے نام تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کچھ چیز بناتی ہے اور وہ اس آیت کی روح سے مسلمان اس کو دیکھنے کی زنجیر نہیں بنے گا، یعنی کہ آپ نے مجھے بھیجا، میں نے آگے 10 کو بھیجا، ان 10 نے اپنے آگے 10 کو بھیجا تو 100 پہ گیا، ان 100 نے آگے اپنے اگر 10 کو بھیجا تو وہ کہاں گیا؟ تو یہ سپلٹ سیکنڈز میں یہ جو ویڈیو لیکس ہے یا فحش ٹک ٹاکر اس طرح کی، چلے قندیل بلوچ ٹائپ کی جو خاتون ہے وہ چیز بناتی ہے، سو وٹ، اگر وہ بنا لے اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت سورہ نور کی روشنی میں کی ہوئی ہے، وہ چلے گی نہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری ہینڈلنگ اور کفار کی ہینڈلنگ میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کوئی ننگی چیز یا کوئی فحش چیز، یہ ادھ ننگی چیز، یہ اگر آپ یورپ میں جا کے اس کو ابھی ویڈیو کو اپلوڈ کریں اور آپ پاکستان یا مسلمان معاشرے میں اپلوڈ کریں تو دونوں ایک ہی لیول کی وائرل ہو جائیں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ کو یہ مضمون سمجھ آیا ہوگا کہ مسلمان معاشرے میں تو یہ وائرل ہونا ایک ناممکنات میں سے ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ چیزیں وائرل ہی اسی لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا جو جن ہے اس کو ایک اور چیزوں سے بھی سمجھے کہ آپ کو سورہ نور کی اس آیت کی روشنی میں کیوں شدید محنت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کا جو موڈ ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ اور سٹائل ہے، یہ سپلٹ سیکنڈ میں آپ کے سامنے ہزاروں آپشنز آتی ہیں دیکھنے کی چیزیں، تو سپلٹ سیکنڈ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی آیا وہ غلط ہے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے، وہ فحش ہے، تو آپ یعنی کہ وہ دیکھا نا آپ نے انگلی ایسے کرتے جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں پتا اگلی ویڈیو کیا ہے، اگلی ویڈیو کیا ہے، تو آپ ایسے کرتے جائیں، تو اس کا یہ چیز کو سمجھیں کہ یہ کیوں اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے سامنے جب سپلٹ سیکنڈ میں چیزیں بدل رہی ہیں، آپ کے پاس سوچنے کا، رکنے کا اور کوئی فلٹر لگانے کا اپنے اوپر کہ مجھے اس کو دیکھنا کہ نہیں دیکھنا، مجھے اس کو وائرل کرنا کہ نہیں کرنا، آپ کے پاس سپلٹ سیکنڈ سے بھی کم وقت ہے۔ لیکن اس آیت میں دیکھیں اللہ پاک ہر مسلمان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ کوئی خبر، کوئی چیز کو دیکھے یا سنے تو وہ 3 فلٹر لگائے گا، 3 جگہ پہ رک کے سوچے گا۔ میں قربان جاؤں کیسی کمال آیت کی گہرائی ہے، اور دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا کامیاب علاج ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم نے رک کے سوچنا کیا ہے، کیا حق ہے اور کیا نا حق ہے، کیا چیز مجھے دنیا کا فائدہ دے گی یا کون سی سوشل میڈیا کی چیز میری آخرت برباد کر دے گی۔ تو چونکہ وہاں رک کے سوچنے کا کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں، بلکہ الٹ ہے، اتنی تیزی سے چیزیں روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے روز اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، کس چیز کی؟ اپنے زبان کو روکنے کی اور اپنی انگلی کو روکنے کی۔ کمال الفاظ ہیں،
یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے پھیلائی کیوں تہمت، بلکہ کہا تم نے سنی کیوں۔ اگر میں یہ لائن کہہ دوں تو یہ بالکل بجا ہوگی کہ ہر کلک اور ہر شیئر یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ہر کلک اور ہر شیئر ہمیں یا تو جنت کے درجات میں لے جائے گا یا پھر ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں پھینکے گا۔ آپ ہر کلک کو، ہر شیئر کو آج کے بعد ایسے ہی سوچنے کی کوشش کریں۔ ہر کلک سے پہلے انگلی روک لیں اور بس یہ سوچ لیں کہ یہ یہاں جنت میں لے جائے گا یا یہ جہنم کے گڑھوں میں لے جائے گا۔ 18ویں پارے میں جس سے ہم یہ آیت سورہ نور لے کے آئے ہیں، اس کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے، اور اس کو آغاز کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن ایمان والے جن میں یہ 7 خصوصیات ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ 7 خصوصیات ہیں، اگر آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں تو نمبر 1 خصوصیت کہا جو اپنی نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور نمبر 2 پہ کہا گیا کہ جو لغو سے منہ پھیرے رکھتے ہیں، مورزون۔ میں اتنا حیران ہوا اس آیت کے تیاری میں، اتنا حیران ہوا، مجھے زندگی میں یہ پہلی دفعہ اس رخ سے دیکھنے کا موقع ملا کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان کے 7 ایٹریبیوٹس، خصوصیات یہ 18ویں پارے کے آغاز میں سورہ مومنین میں آئی ہیں، اور اس میں سے دوسرے نمبر پہ میرے لیے بہت حیران کن ہے، دوسرے نمبر پہ لا یعنی فضول چیز جس سے نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں، پورے کا سورہ سوشل میڈیا، اس کو اوائڈ کرنا، وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ جو سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے اوائڈ کرنا سیکھے گا، وہ اس جو جنت الفردوس کے 7 خصوصیات میں سے نمبر 2 ہے کہ وہ بیہودہ اور بیکار باتیں، فضول باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جھٹکی مثال دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ اینڈرائڈ فون ہے، اس سے ایسے منہ پھیر لیجئے، اس کو ہمیشہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس سے منہ ہی پھیرے رکھیں، اس کو دور ہی رکھیں، اس کو یوز ہی نہ کریں، تو آپ دیکھیں آپ جنت الفردوس والے ان 7 خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت کو آپ پا گئے۔ حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جو بندہ لغو چیزوں سے بچتا ہے، اسلام کا حسن کہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ مورزون کا جو ترجمہ کیا ہے مختلف مفسرین نے، اس سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جس سے بات بہت سادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، اڑ گیا آپ کا پھر سوشل میڈیا، اڑ گیا پھر آپ کا اینڈرائڈ فون، کہ اس آیت کے ذیل میں آپ کی دلچسپی وہ تقریباً 0 ہو جانی چاہیے آج کے بعد، اور جو بہت ہی ناگزیر یوز ہے اینڈرائڈ فون کا، صرف وہ باقی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، یہ رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ آپ کے بزنسز کے لیے اور آپ کی ایجوکیشن کے لیے بھی بہت اہم چیز ہے، علم کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہماری یہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گی تو علم کیسے آئے گا؟ تو یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی تو یوٹیوب پہ یہ پھینک رہے ہیں اس کو، مواد کو بنا کے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں، اسلام بھی ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، تو اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں اور اجتماعی گلوبل ویلیج میں رہتے ہوئے ہم اینڈرائڈ فون سے کنارہ کشی بھی نہیں اختیار کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس سے میں اپنی دلچسپی کو وہ کم سے کم کر دیں اور صرف ضروریات زندگی کے طور پہ جو یوز کرنا ہے اس کو یوز کریں۔ اور آخری بات وہ بھی اسی سورہ نور کی جو واقعہ افک کے ذیل میں چل رہی ہیں، آیات چل رہی ہیں، اس میں 24 نمبر آیت ہے جو کہ آپ کو اپنے خون میں اور رگ و ریشے میں اتار لینی چاہیے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کتنی کمال بات ہے، مضمون چل رہا ہے واقعہ افک کے ذیل میں کہ تہمت کو نہ پھیلاؤ، افواہوں کو نہ پھیلاؤ اور اچھا گمان رکھو، اور کیوں نہ کہہ دیا یعنی رد کرو غلط چیزوں کا۔ اور اس کے بعد چلتے چلتے 12 آیات کے بعد کہا کہ جس نے اب قیامت کی صبح تک جس انسان نے اپنی پوری زندگی میں ان ہاتھوں کو، ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، ان زبان کو جو بھی استعمال کرنا ہے وہ مکمل آزاد ہے، کرتا رہے، لیکن روز محشر آج تو چھپا گئے، آج تو بہو بھی وہ رو دھو کے تو سچی بن جائے گی، آج ساس بھی رو دھو کے سچی بن جائے گی اور بہو پہ نزلہ گر جائے گا، لیکن روز محشر کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ زبان گواہی دے گی، آپ کی ساسو ماں کی زبان گواہی دے گی کہ ہاں
میں اب بہو کے ساتھ بہت برا کرتی رہی، اور بہو کے ہاتھ اور زبان گواہی دیں گے کہ ہاں وہ کیا کر لے گی، روک لے گی بیچاری۔ تو یہ قرآن آپ کے اندر پھر یہ جھنجھوڑے گا، آپ کو ہلائے گا اندر سے آپ کو کہ نہیں بھئی، مجھے ایک دن جب جواب ایسے دینا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہی میں نے جو کچھ غلط بولا وہ میری زبان گواہی دے گی، میرے ہاتھ گواہی دیں گے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اپنی انگلیوں کو روک لوں اور اپنی آخرت کی فکر کر لوں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے گفتگو کرتے ہوئے میں 4-5 چیزیں 10 چیزیں بس عرض کر پاتا ہوں، باقی ایک سمندر ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ بھی کی جا سکتی ہے بات، یہ بھی مثال ہے، لیکن وہ ہوم ورک آپ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ایک اور آیت انقلاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔